السلام علیکم ففتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ففتھ کلاس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے نظم پڑھی تھی پاک وطن ہے پاکستان، اور ساتھ میں ہم نے اس کی تشریح بھی کی تھی۔ آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے، پاک وطن ہے پاکستان اس کی۔ جی ففتھ کلاس دیکھیں، پیج نمبر ہے ہمارا 17۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ درج ذیل سوالوں کے مختصر جوابات دیجیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو مختلف سوال دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے ففتھ کلاس آپ کا، شاعر نے پھولوں اور کلیوں کا جہان کسے کہا ہے؟ آپ نے لیسن جو نظم ہم نے پڑھی تھی اس میں یہی تھا، شاعر نے پھولوں اور کلیوں کا جو جہان ہے وہ پاکستان کو کہا ہے۔ اور شاعر بچوں آپ کو پتہ ہے ففتھ کلاس کے شاعر کہتے ہیں جس نے نظم لکھی ہوتی ہے، نظم لکھنے والے کو ہم کہتے ہیں شاعر۔ تو شاعر نے پھولوں اور کلیوں کا جہان جو ہے وہ وطن یعنی پاکستان کو کہا ہے۔ اب اگلا سوال ہے ہمارا، نظم میں کون سا مصرع بار بار آیا ہے؟ ففتھ کلاس مصرع ہم کسے کہتے ہیں یہ دیکھیے، جیسے اب یہ شعر لکھا ہوا ہے نا اوپر، پاک وطن ہے پاکستان، پھولوں اور کلیوں کا جہان، یہ ایک شعر ہے۔ اب یہ جیسے ہم کہتے ہیں جب ہم کوئی سبق پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا یہ پہلی لائن ہے، یہ دوسری لائن ہے، لیکن نظم میں ہم کہتے ہیں یہ پہلا مصرع ہے، یہ دوسرا مصرع ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو کہ مصرع کسے کہتے ہیں؟ تو نظم میں کون سا مصرع ففتھ کلاس بار بار آیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ہے پاک وطن ہے پاکستان، پاک وطن ہے پاکستان جو ہے یہ نظم میں یہ مصرع بار بار آیا ہے۔ صحیح ہے جی، آگے دیکھیے، اس نظم میں گلشن سے کیا مراد ہے؟ سوال ہے ہمارا کہ اس نظم میں گلشن سے کیا مراد ہے؟ گلشن آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں ففتھ کلاس؟ باغ کو کہتے ہیں۔ تو اس نظم میں گلشن سے مراد باغ جیسا پیارا وطن ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، امن اور آزادی کا نشان کسے کہا گیا ہے؟ امن اور آزادی کا نشان ففتھ کلاس سبز ہلالی پرچم کو کہا گیا ہے۔ پھر اگلا آخری سوال ہے ہمارا، پاکستانی پرچم میں کتنے رنگ ہیں؟ پاکستانی پرچم میں 2 رنگ ہیں، سبز اور سفید۔ آگے دیکھیے، سوال نمبر 2 ہے ہمارا، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ آپ کو آپشن دیے ہوئے، آپشن کے حساب سے آپ نے یہاں پہ لفظ کو فٹ کرنا ہے۔ پہلا مس ہے ہمارا کہ اس گلشن کی فضائیں ڈیش ہیں۔ ہاں جی دیکھیے ادھر کیا آئے گا، اس گلشن کی فضائیں کیا ہیں ففتھ کلاس؟ ہاں جی پاک ہیں، اس گلشن کی فضائیں پاک ہیں، ہم سب اس سرزمین کے ڈیش ہیں۔ جی دیکھیے کیا آئے گا، رکھوالے، ہم سب اس سرزمین کے رکھوالے ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے۔ تیسری خالی جگہ ہے ہمارے پاس، پاک سرزمین پر ہماری ڈیش بھی قربان ہے، پاک سرزمین پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ ہمارا جھنڈا ہماری ڈیش کا نشان ہے، ہمارا جھنڈا ہماری آزادی کا نشان ہے، آزادی ہماری ڈیش ہے، دیکھیے آزادی ہماری شان ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی ففتھ کلاس، اب دیکھیے اگلا سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، اعراب کی مدد سے درج ذیل الفاظ کا تلفظ واضح کیجیے۔ اعراب کسے کہتے ہیں ففتھ کلاس؟ اعراب ہم کہتے ہیں زیر زبر یا پیش کو ہم کہتے ہیں اعراب۔ اب یہ دیکھیے میں نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اب میں آپ کو اس کا بتاؤں گی کہ آپ نے ان پہ زیر زبر کس طرح لگانے ہیں۔ اب یہ جو پہلا لفظ ففتھ کلاس ہمارے پاس لکھا ہوا ہے یہ ہے مٹی، کیا ہے؟ مٹی۔ اب دیکھیے مٹی میں جو پہلے آواز آ رہی ہے وہ کس چیز کی آ رہی ہے؟ زبر کی آ رہی ہے نا، تو ہم پھر کیا اوپر لگائیں گے؟ مٹی کے، میم زبر ٹے مٹ، ٹھیک ہے مٹی، سمجھ آ گیا، یہ بن گیا ہمارا مٹی۔ اس کے بعد دیکھیے ففتھ کلاس اگلا لفظ ہے ہمارا، کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ گلشن۔ تو اب دیکھیے گاف پیش لام گل، شین زبر نون شن، تو یہ اس کے اعراب لگ گئے ہیں گلشن۔ اس کے بعد آگے دیکھیے اگلا لفظ ہے ہمارا نرالا، نون زیر نی،
رے زبر الف را نرا، لام زبر الف لا نرا لا۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا لفظ ہے ہمارا وطن۔ کیا لفظ ہے ففتھ کلاس؟ وطن۔ تو واو زبر وا، تو یہ زبر نون تن، کیا بنا؟ وطن۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا لفظ ہے ہمارا غیرت۔ یہ بنے گا غین زبر یہ غے، رے زبر تے رت، غیرت۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے ففتھ کلاس؟ یہ نقطے۔ اس کے بعد آخری جو لفظ ہے ہمارا وہ ہے ہمت، ہے زیر ہی، ٹھیک ہے، ہمت۔ دیکھیں میم جو ہے وہ 2 دفعہ آواز دے رہا ہے، ہمت، تو اس پہ آئے گی شد، ہمت، میم زبر تے مت، ہمت۔ یہ دیکھیے مٹی، گلشن، نرالا، وطن، غیرت، ہمت۔ ٹھیک ہے ففتھ کلاس؟ اس کے بعد دیکھیے ایکسرسائز میں جو ہمارا اگلا سوال ہے نا ففتھ کلاس، یہ دیکھیے اعراب ہم نے لگا لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے واحد جمع بنانے ہیں، صحیح ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، واحد آپ کو ففتھ کلاس پتہ ہے کہ واحد ہم کہتے ہیں کسی بھی ایک چیز کو، اور جمع دو یا دو سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک پینسل ہے، اب جب میرے ہاتھ میں 2 ہوں گی تو یہ کیا ہوگی؟ جمع بن جائے گی نا، پینسلیں۔ چلیں اب یہ دیکھیے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس جو ہے واحد میں، وہ ہے فضا۔ فضا کی جمع ففتھ کلاس ہوگی فضائیں، جمع بنانی ہے نا ہم نے۔ فضائیں، ٹھیک ہے، یہ ہے حمزہ، فضائیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس گھٹا۔ گھٹا کی جمع کیا ہوگی ہمارے پاس؟ گھٹائیں۔ گھٹا کی جمع ہے گھٹائیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس رکھوالا۔ رکھوالا کی جمع کیا ہوگی ففتھ کلاس؟ رکھوالا، رکھوالے، یہ لام بڑی یہ لے آپ اس طرح بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں بنا دینا آپ لوگ جیسے کلاس میں بنا دیتے ہیں بڑی ایک کی طرح، وہ پھر آپ کا غلط ہوگا۔ اب دیکھیے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس کلی۔ کلی کے اوپر آپ لگائیں گے زبر چھوٹی سی، کلی، کیونکہ اور بھی لفظ بن سکتے ہیں اس لیے۔ کلی، کلی کی جمع کیا ہوگی ففتھ کلاس ہمارے پاس؟ کلی کی جمع ہوگی کلیاں، کلیاں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس جھنڈا۔ جھنڈا کی جمع جھنڈے، ٹھیک ہے۔ آخری لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے نشان۔ کیا لفظ ہے؟ نشان۔ نشان کی جمع کیا ہو جائے گی ہمارے پاس؟ نشانو، ٹھیک ہے، نشانو۔ ہاں جی دوبارہ دیکھ لیجیے ففتھ کلاس۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس فضا۔ فضا کی جمع کیا ہے؟ فضائیں۔ گھٹا، گھٹا کی جمع ہے گھٹائیں۔ رکھوالا، رکھوالا کی جمع ہے رکھوالے۔ کلی، کلیاں۔ جھنڈا، جھنڈے۔ نشان، نشانوں، ٹھیک ہے، یہ واحد جمع تھے ہمارے۔ اب دیکھیے ففتھ کلاس جو ہمارا آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہم وزن الفاظ لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس جہان۔ کیا لفظ ہے؟ جہان۔ جہان سے ہم آواز الفاظ کیا کیا بن جائیں گے ہمارے پاس؟ جہان، میدان بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، نشان بھی بن سکتا ہے، اور پاکستان بھی بن سکتا ہے، اور بھی بہت سارے بن سکتے ہیں۔ آپ اپنے اس سے بھی بنانے، یہ نہیں کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ سے وہی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس رکھوالے۔ رکھوالے کے دیکھیں مت والے بن جائے گا، نرالے والے، ٹھیک ہے، 3 بنانے نا آپ نے، اس کے علاوہ بنانے جو میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا امن۔ امن کا کیا بن جائے گا؟ چمن ہوگا، ٹھیک ہے، وطن ہو جائے گا، اور گلشن، صحیح ہے۔ آخری لفظ ہے ہمارے پاس آزادی۔ آزادی کا کیا ہو جائے گا؟ آبادی، بربادی، اور شادی، ٹھیک ہے ففتھ کلاس۔ یہ ہماری ایکسرسائز جو تھی وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے آج، ٹھیک ہے ففتھ کلاس۔ امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا سارا جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔
اور یہ آپ نے ایکسرسائز اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے۔ اب اس کے ساتھ میں آپ کو 5th کلاس گرامر کا کام کروا دیتی ہوں۔ گرامر میں ہم نے آج کرنا ہے خط، اور خط ہے ہمارے پاس 5th کلاس، دوست کے نام خط ہے، چھٹیاں ساتھ گزارنے کی دعوت دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ خط لکھنے کا طریقہ آپ کو کلاس میں بھی بتایا ہوا ہے 5th کلاس کہ آپ نے کس طریقے سے خط لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ کیا کرنا ہے، سٹارٹ میں آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز، اس کے بعد اگلی لائن میں آپ نے لکھنا ہے 24 مارچ 2021۔ جس آپ دوست کو لکھ رہے ہیں، پیاری دوست کنول، یہ میں نے نام لکھا ہے، اور آپ یہاں جو بچے ہیں، لڑکے ہیں، وہ یہاں پیارے دوست لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بہت مسٹیک کرتے ہیں، جیسے آپ کو بتایا جائے آپ ویسے ہی لکھ دیتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ ہم نے یعنی کہ کس طرح یہ خط جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اب یہ میں سہیلی کو لکھ رہی ہوں نا اپنی، تو آپ میں کرتا ہوں کرتی ہوں استعمال کریں گے، لیکن لڑکے کیا لکھیں گے، کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اس کے بعد جب ہم خط لکھتے ہیں تو یہ تو نہیں ہم ڈائریکٹ خط شروع کر دیں گے، خط کے بعد ہم سلام، یعنی کہ سب سے پہلے اپنا نفس مضمون جو ہے وہ لکھنے سے پہلے ہم سلام کریں گے، السلام علیکم، اور یہ دیکھیے سلام آپ السلام علیکم اسی طرح لکھنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ یہ لام کا سیرہ یہاں نہیں بنائیں گے تو یہ آپ کا غلط ہوگا، آپ نے لازمی اسی طریقے سے بنانا ہے۔ اور دیکھیں چھٹیاں کیا ہے، خط میں جو ہمارا عنوان ہے وہ کیا ہے، چھٹیاں ساتھ گزارنے کی آپ نے اس میں اپنے دوست کو دعوت دینی ہے۔ جی دیکھیے، اور آپ نے جب السلام علیکم لکھیں گے 5th کلاس، اس کے بعد میم کے نیچے سے آپ نے خط سٹارٹ کرنا ہے، یہاں سے نہیں کرنا، الف کے نیچے سے۔ جو علیکم کا یہ میم ہے، میم کے نیچے سے ہی آپ خط لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی دیکھیے، میں خیریت سے ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گی، اور لڑکے لکھیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا خط ملا، پڑھ کر بہت خوشی ہوئی، آپ کا اسکول موسم گرما کی تعطیلات کے لیے بند ہو رہا ہے۔ تعطیلات جمع ہے تعطیل کی، اور تعطیلات کے معنی کیا ہوتے ہیں، چھٹیاں، ٹھیک ہے، چھٹیاں ہونا، اور ہمارا اسکول بھی انہی تاریخوں میں بند ہو جائے گا۔ پچھلے سال آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے موسم گرما کی چھٹیوں میں چند چھٹیاں میرے ساتھ گزاریں گی یا گزاریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ جلد از جلد میرے گھر آئیں گی۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ میرے گھر قیام کر کے بہت لطف اندوز ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے، جلد از جلد اپنے آنے کی اطلاع دیں۔ آخر میں آپ نے جو آپ کے دوست کے امی ابو ہیں ان کا اپنے سلام لکھا ہے، اپنے والد اور والدہ کی خدمت میں میرا سلام عرض کریں، والسلام، ٹھیک ہے، آپ کی دوست۔ اور یہ والسلام، یہ دیکھیے والسلام کا اب بھی آپ نے یہ لام اسی طرح بڑا کر کے بنانا ہے، ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے نا 5th کلاس آپ کو۔ اس کے بعد آپ کی دوست انم، اور یہاں پہ بوائز کیا لکھیں گے، آپ کا دوست جو بھی آپ کا نام ہے آپ یہاں وہ مینشن کریں گے، ٹھیک ہے 5th کلاس۔ یہ آپ کا خط تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھے طریقے سے۔ اب آپ سن لیجئے 5th کلاس، آپ نے جو ہوم ورک کرنا ہے نا، ہوم ورک میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہاں جی 5th کلاس، یہ ہے آپ نے جو ہوم ورک میں لکھنا ہے وہ ہیں آپ کے واحد جمع جو میں نے ابھی کروائے ہیں نا، یہ اوپر والے، یہ والے واحد جمع جو ہیں یہ آپ نے ہوم ورک میں کرنے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے سوالوں کے جواب، سمجھ آ گئی؟ دو چیزیں میں نے آپ کو ہوم ورک میں دی ہیں، واحد جمع، یہی واحد جمع جو میں نے آپ کو ابھی کروائے ہیں، یہ والے، فضا، گھٹا، رکھوالا، کلی، جھنڈا، نشان، یہ واحد جمع، اور سوالوں کے جواب آپ کے وہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو اپنے لیکچر میں بتائے ہیں، 1 2 3 4 5 سوال ہیں، ٹھیک ہے، 5 سوال جواب، اور ساتھ میں آپ نے یہ واحد جمع، یہ آپ نے ہوم ورک میں کرنے ہیں، بہت اچھے طریقے سے صاف ستھرا کام کرنا ہے آپ نے،
اور دوسری بات یہ کہ پہلے تو آپ اپنا ہوم ورک ہفتے کو جمع کرواتے تھے نا، سیٹرڈے کو، اب آپ نے اپنا ہوم ورک اپنی ورک شیٹ پہ کر کے فرائیڈے کو اسکول میں جمع کروانا ہے۔ اللہ حافظ۔